بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مطالعہ قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے، اور انشاءاللہ آج ہم سورہ یاسین کی آیات 18 تا 35 کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ یاسین کا آغاز پچھلی نشست میں ہم کر چکے ہیں۔ جو شائع شدہ کتاب الفاؤنڈیشن کی اس کی صفحات ہیں 212 214۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جن باتوں پر آج کلام ہوگا وہ کچھ یہ ہیں، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، بستی والوں نے رسولوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، یہ بات آ چکی ہے۔ ایک بستی کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کے آ جانے کے بعد، پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں نے کیا رویے اختیار کیے، یہ بات آج ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ دوسرا نقطہ جو آج ہم تفصیل سے سمجھیں گے، ایک بندہ مومن نے توحید کے دلائل کس طرح پیش کیے۔ ایک بہت ہی پیارا کلام ہمارے سامنے ایک بندہ مومن کا آئے گا جو شہید بھی کر دیا گیا، اس پر آگے تفصیل سے کلام ہوگا۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق کی خاطر جان دینے والے پر کیا انعامات فرمائے۔ یہ بندہ مومن شہید کر دیا گیا، کیا انعامات اللہ نے اس کو عطا فرمائے، یہ ذکر بھی سامنے آئے گا۔ نمبر 4، بستی والوں کے قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ یہ واقعہ تو اللہ بیان فرما رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے قرآن کریم واقعات کی کتاب تو نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہی بات ہم مستقل سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ اسباق ان واقعات سے ملتے ہیں، تو اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، یہ بات بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ 5واں نقطہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان جا بجا قرآن کریم میں آتا ہے۔ یہاں بھی آج ہماری جو آیات زیر مطالعہ ان میں ذکر آئے گا، تفصیل آگے بیان کریں گے۔ یہ تو ہوئے مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم۔ اس کے بعد چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے ترجمے کی طرف۔ سورہ یاسین کی آیات 18 تا 19 کا ترجمہ اس وقت آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، ہم نے تم سے برا شگون لیا، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آؤ گے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور تمہیں رجم کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اس کے بعد سورہ یاسین آیات 20 تا 23، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، تم رسولوں کی پیروی کرو۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لی لا اعبد، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ یہاں سے قرآن حکیم کا 23واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور ملانے کی ترتیب بھی سمجھ لیتے ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب واپس کیے جاؤ گے۔ ااتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اس اللہ کے سوا ایسے معبود بنا لوں، ان یردنی الرحمن بضر، کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے گی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ اگلی آیات سورہ یاسین آیات 24 تا 28، انی اذا لفی ضلال مبین، یقیناً میں تو اس وقت واضح گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، فاسمعون، تو تم سب میری بات سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔
قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے کہا اے کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں شامل فرما دیا، وما انزلنا علی قومہ، اور ہم نے نہیں نازل فرمایا اسی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر، وما كنا منزلین، اور نہ ہم نازل فرمانے والے تھے۔ اگلی آیات سورہ یاسین آیات 29 تا 32، ان كانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی، فاذا هم خامدون، پھر اچانک وہ بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، کتنا افسوس ہے ایسے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتے، الا کانوا بہ یستہزئون، وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، انہم الیہم لا یرجعون، جو ان کے پاس واپس نہیں آئیں گے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا، اور وہ سب کے سب ہمارے پاس محضرون، حاضر کیے جائیں گے۔ اگلی آیات 33 تا 35، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اسے زندہ فرمایا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس سے اناج نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس سے وہ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس میں باغات پیدا فرمائے، من نخیل وَأَعْنَابٍ، کھجوروں اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں چشمے جاری فرمائے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، افلا یشکرون، تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ کا ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین آیت نمبر 18، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، انہوں نے کہا ہم نے تم سے برا شگون لیا، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم ضرور تمہیں رجم کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ آیت نمبر 18 کا ترجمہ، اس کی تشریح۔ رسولوں کی دعوت پر بستی والوں کا طرز عمل، انہوں نے رسولوں اور ان کی دعوت کو اپنے لیے منحوس سمجھا معاذ اللہ، اور دھمکی دی کہ اگر تم دعوت توحید سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تم کو سخت اذیتناک عذاب دیا جائے گا۔ کفار کی عام طور پر یہی عادت تھی کہ کوئی مصیبت آتی تو اس کو ہدایت کرنے والے انبیاء کرام علیہم السلام اور صلحاء کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ دو تین باتیں ہیں، پیغمبر تو آئے حق کی دعوت دینے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، لوگ معاذ اللہ ان کو منحوس کہنے لگے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کفار کی ہر دھرمی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ اس قدر سخت جملے وہ استعمال کرتے تھے۔ سنگسار کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، استغفر اللہ۔ اس طرح کی دھمکی بھی ایسے ظالموں نے دی، اور کہنے لگے ہم تو اذیتناک تمہیں عذاب دیں گے۔ یہ قوموں کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہوتا کیا تھا، جب بھی انبیاء کرام آتے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، آخرت کی طرف متوجہ کرتے، یا صلحاء، صالح اور صلحاء نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے، تو اس طرح کی جو مصیبتیں آتی کبھی کفار پر، اللہ کی طرف سے امتحانات بھی آتے، آزمائشیں بھی، تو وہ معاذ اللہ ان انبیاء کی طرف، صلحاء کی طرف منسوب کرتے۔ یہ بھی ان کی ہٹ دھرمی کا معاملہ تھا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدشگونی کوئی چیز نہیں، یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ ہمارے بھی ہو جاتا ہے نا کہ کوا چلائے گا تو ایسا ہو جائے گا، آنکھ پھڑکے گی تو وہ ہو جائے گا، اور وہ جناب کتا سامنے سے چلا جائے گا تو ایسا ہو جائے گا، بلی چلی جائے گی تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اس طرح کا بدشگونی کا معاملہ لینا، بدشگونی کرنا، اس کی دین میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی محض ایک وہم ہے جو تمہارے دل میں گزرتا ہے،
یہ وہم تمہیں کسی کام سے نہ روکے، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ جائز کام کی بات ہو رہی، اچھا جی میں سفر پہ جا رہا ہوں، وہ کالی بلی آمنے سامنے سے چلی گئی تو میں سفر میں نہیں جاؤں گا، یہ دل میں آنے والا وہم ہے، اس طرح کی بدشگونی کا کوئی تصور نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما رہے ہیں کہ یہ طرز عمل وہم کا اختیار نہ کرو، بدشگونی کا اختیار نہ کرو۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 19، قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ یہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے اب لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو معاذ اللہ بری زبان پیغمبروں کے بارے میں استعمال کر رہے تھے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، کفر اور برے اعمال کا انجام۔ رسولوں علیہ السلام نے بستی والوں کے کفر اور برے اعمال کو منحوس قرار دیا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں اور انسان کو ہلاکت تک پہنچانے والے ہیں۔ یعنی بستی والے پیغمبروں کو معاذ اللہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری طرف سے منحوسیت آ گئی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پیغمبر بتا رہے تمہارے برے اعمال ہیں، تمہارا یہ کفر، تمہاری نافرمانیاں، ان کی وجہ سے تم پر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو، یہ تمہاری بدعمالیاں، یہ منحوس معاملہ ہے، اس کی نحوست ہے جس کی وجہ سے تم مصائب کے اندر مبتلا کر دیے گئے ہو بطور عذاب۔ حد سے تجاوز کرنے سے مراد بستی والے اتنے بگڑ چکے تھے کہ وہ اصلاح کرنے اور نصیحت کرنے والوں کو اپنے لیے منحوس قرار دے رہے تھے، معاذ اللہ۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر میں حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ پیغمبر اصلاح کرنے کے لیے آئے، نصیحت کرنے کو آئے، سمجھانے کے لیے، کریکشن کے لیے آئے، اور معاذ اللہ آگے بڑھ کر ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا حد سے بڑھ جانے کا طرز عمل۔ آج بھی ہوتا ہے، اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، مگر آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دین کی دعوت پیش کرنے والے ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں، گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنے والے ہوں، لوگ انہی کو برا بھلا کہتے ہیں، استغفر اللہ، برائیوں کے بیان کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، یہ ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا، اور قرآن پاک اس لیے بیان کرے کہ ہر دور میں رہنمائی ایمان والوں کے سامنے موجود رہے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 20، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اور شہر کے آخری کنارے سے شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، آیت میں مذکور صالح شخص کا بیان، اللہ کے ایک نیک بندے کا بیان آ رہا ہے، بندہ مومن کا ذکر آ رہا ہے، اور آگے کچھ مزید کلام اس کے حوالے سے اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں اب اس بندے مومن کا ذکر کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے اس کا نام حبیب نجار بیان کیا ہے، یہ مفسرین نے رائے بیان کی ہے۔ جب بستی والوں نے رسولوں کا انکار کیا تو حبیب نجار شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ رسولوں کی پیروی کرو اور ان کی تکذیب نہ کرو۔ ساری بستی والے تو انکار کر رہے ہیں، مگر یہ شخص بندہ مومن ہے اور یہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ رسولوں کی پیروی کرو اور ان کی تکذیب نہ کرو، ان کو جھٹلاؤ مت۔ علمی بات، تاریخی روایات میں ذکر ہے کہ حبیب ابن اسماعیل نجار، یعنی حبیب نجار جس کو ہم کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 سال پہلے ایمان لایا تھا۔ پچھلی کتابوں میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود، بڑے دلچسپ واقعات یہ مفسرین نے نقل کیے، جیسے کہ تبع اکبر کے متعلق ذکر ہے، یہ بھی ایک مشہور شخص گزرا ہے تاریخ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سابقہ کتب میں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ پچھلی کتابوں میں رسول اللہ کی بشارات موجود تھی، تو تبع اکبر یہ بھی مشہور شخصیت ایک گزرے، وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ایک واقعہ ہمارے علم میں ہے اور اکثر مفسرین نے اور اہل علم نے اس کو اس طرح بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت سے پہلے ایمان لائے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ یہ معاملہ کسی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا۔
ورقہ بن نوفل یہ چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور پہلی وحی کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بی بی خدیجہ ان کے پاس لے گئیں اور وہ مان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال تاریخی طور پر یہ واقعات موجود ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت سے قبل، آپ کے اعلان نبوت سے قبل بھی کچھ لوگ پچھلی کتابوں میں کیونکہ آپ کی بشارتیں موجود تھیں آپ پر ایمان لائے تھے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 21، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کی تشریح، حق پر ہونے کے دلائل۔ اس صالح شخص نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک تو رسول تم سے اپنی اس دعوت اور تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ راہ راست پر ہیں، ان کی زندگی تمہارے لیے حق اور سچائی پر عمل کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ شخص جس کا نام حبیب نجار بیان ہوا، کیا کہہ رہا ہے اپنی قوم کو؟ اتنے پیارے لوگ ہیں، روپیہ پیسہ نہیں مانگتے، دولت کی لالچ نہیں رکھتے، بلکہ تمہیں حق کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کا طرز عمل دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کی زندگی کتنی پیاری ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی بات ماننی چاہیے۔ یہ اپنی قوم کے لوگوں کو ان رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ عملی بات، اتباع سے روکنے والی شے خود غرضی اور لالچ ہوتی ہے، جس کا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں دور دور تک قطعاً شائبہ بھی نہ تھا، کوئی شبہ نہیں اس میں، یعنی کوئی ذرا سا بھی امکان نہیں کہ انبیاء معاذ اللہ کو ان کو دولت کی حاجت ہو، قطعاً نہیں۔ اسی طرح اتباع کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے، اور وہ اسی طرح اتباع کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے وہ خود راہ راست پر ہو، اور انبیاء کرام علیہ السلام بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ تو یہ ہے، نہ مال اور دولت کی ان کو غرض ہے، اور پیروی انہی کی جائے کیونکہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ دو اہم دلائل انبیاء کی بات کو ماننے کے حوالے سے اس شخص نیک بندہ مومن جو حبیب نجار جن کا نام بیان ہوا، یہ بات انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب 23 پارے کے آغاز کا معاملہ ہے سورہ یاسین میں۔ سورہ یاسین کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 22، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرح تم سب واپس کیے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 22 کا ترجمہ۔ تشریح کرتے ہیں حبیب نجار کے دلائل۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کیوں نہ کی جائے جبکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ نمبر 2، مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ یہ دو اہم باتیں توحید اور آخرت کے حوالے سے یہ بندہ مومن اپنی قوم کے سامنے رکھ رہا ہے بڑے پیارے انداز میں۔ آئیے اسی تناظر میں ایک اہم علمی بات کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ اولاً حبیب نجار کہتا ہے کہ خالق کی بندگی کرنا تو سراسر عقل و فطرت کا تقاضا ہے۔ ارے جو خالق ہے وہی معبود ہونے کے قابل ہے، وہی معبود ہونے کے لائق ہے، اسی کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے۔ اپنی جیسی مخلوق کی بات ماننا اور اپنی جیسی مخلوق کی عبادت کرنا کیا فائدہ؟ آگے لکھا ہے، نامعقول بات تو یہ ہے کہ آدمی ان کی بندگی کرے جنہوں نے اسے پیدا ہی نہیں کیا۔ ارے خالق کی بندگی کرو، مخلوق کی بندگی کرنا تو بڑی گمراہی کی بات ہے۔ دوسرا، وہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ مرنا آخر تم کو بھی ہے، اور اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جانا ہے جس کی بندگی اختیار کرنے پر تمہیں اعتراض ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ اس سے منہ موڑ کر تم کس بھلائی کی توقع کر سکتے ہو؟ پیغمبر تو خالق کائنات کی طرف دعوت دے رہے نا، وہی بندگی کا تقاضا کرتا ہے، وہی بندگی کا حق رکھتا ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ اب تم اس کی بندگی کو چھوڑ کر اپنے لیے آخرت کا عذاب مول لینا چاہتے ہو؟ مرنا تو تم نے بھی ہے، ذرا غور کرو تمہارا کل حشر کیا ہوگا۔ یہ دو باتیں اس بندہ مومن نے اپنی قوم کے سامنے رکھی ہیں۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 23، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اس اللہ کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، باطل معبودوں کی لاچارگی اور بے بسی کا بیان۔ حبیب نجار نے کہا کہ نہ تو یہ باطل معبود رحمان کی جناب میں سفارش کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ سے کسی کو چھڑا سکتے ہیں، تو ایسے باطل معبودوں کی بندگی کا کیا فائدہ؟ اس حوالے سے بھی ایک اہم علمی بات یہ خیال رہنا چاہیے کہ جو باتیں حبیب نجار اپنی طرف منسوب کر رہا تھا وہ بحیثیت انسان منسوب کر رہا تھا،
بظاہر وہ یہ باتیں تو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، مگر در حقیقت یہ سب کچھ قوم کو سنا رہا تھا کہ تمہیں اس طرح کی بے بس اور بے اختیار چیزوں کو ہرگز معبود نہیں بنانا چاہیے۔ یہی عیوب کفار مکہ میں پائے جاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ یہ بھی دعوت حق کا انتہائی خوبصورت اور پرحکمت انداز ہے۔ یہ بہت پیاری بات آئی۔ وہ بندہ مومن کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں؟ مجھے کیا ہوا کہ ان جھوٹے معبودوں کو جو اللہ کے ہاں مجھے چھڑا نہیں سکتے ان کی بندگی کروں؟ مجھے کیا ہوا؟ حالانکہ دوسروں کو سنا رہا ہے، مگر یہ ہے نا کہ تمہیں کیا ہوا، اس سے لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں، اس کا لوگ برا مانتے ہیں، بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو دعوت کا بڑا ہی پیارا اسلوب ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں؟ یہ دوسرے کو دراصل غور فکر کی بڑے پیارے انداز سے، حکمت بھرے انداز میں دعوت دی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں نا، یا اصلاح کا کام کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے لوگوں آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں۔ یہ انداز بڑا پیارا ہے، دعوت کے اعتبار سے بڑا حکیمانہ انداز ہے، حکمت والا انداز ہے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 24، انی اذا لفی ضلال مبین، یقیناً میں تو اس وقت واضح گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ یہ آیت نمبر 24 کا ترجمہ۔ واضح گمراہ، حبیب نجار نے جھوٹے بے بس بتوں کو معبود بنانے والوں کو واضح گمراہ قرار دیا۔ انتہائی بے وقوفی کی بات بھی ہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناؤ، ان کی پوجا پاٹ کرو، بے وقوفی کی بات ہے نا، اور یہ پرلے درجے کی، انتہائی درجے کی گمراہی کی بات ہے۔ یہ بات اس بندہ مومن نے اپنے قوم کے سامنے واضح کی ہے۔ آیت نمبر 25، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تو تم سب میری بات سن لو۔ یہ آیت نمبر 25 ہے، اس کا ترجمہ قوم کے سامنے اعلان۔ حبیب نجار نے اپنی قوم کے سامنے انتہائی دلیرانہ انداز میں بغیر کسی خوف کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے کا والہانہ اظہار کیا اور قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے کی نصیحت کی۔ دلیرانہ انداز، بہادری کا انداز، شجاعت کا انداز جسے کہا جائے گا، بہادری کا انداز، ٹھیک ہے؟ کوئی خوف نہیں، اللہ کی بندگی کا اعلان بھی کر رہا ہے اور قوم کو نصیحت بھی کر رہا ہے کہ تم جھوٹے معبودوں کی پرستش کو چھوڑ دو۔ ایمان بڑی دولت ہے، اور اگر واقعتاً کسی کے دل میں ایمان ہو تو یہ ایمان بندے کو قوت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، دلیر بناتا ہے، بہادر بناتا ہے، اور وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عملی پہلو، حق کتنا سچا اور روشن ہوتا ہے جو حق کے علم بردار کو نڈر اور بے باک بنا دیتا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر ہی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سارا شہر ایک طرف ہے، قوم کے تمام رئیس اور سردار ایک طرف ہیں، سارے مذہبی پیشوا اور سیاسی حکام آگ بگولا ہیں، غصے میں ہیں، سارا ماحول غم و غصے کی کیفیت سے بھرا پڑا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مومن ہی اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کی کبریائی کا اعلان کر سکتا ہے۔ حق کتنی بڑی دولت، ایمان کس قدر بڑی نعمت کہ وہ سارا ماحول جہاں مشرک لوگ ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، ہاں سیاسی حکام بھی ہیں، ان کے برے مذہبی پیشوا بھی ہیں، سردار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، وہ سب ایک طرف، اور یہ بندہ مومن کھڑے ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہے۔ حق بندے کو کھڑا کرتا ہے، ایمان بندے کو بہادری عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 26، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اسے کہا اے کاش کہ میری قوم جان لیتی۔ یہ ہے آیت نمبر 26 کا ترجمہ۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اس بندے کو شہید کر دیا گیا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اعلان حق کرنے کا صلہ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے مومن کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نیک شخص کی روح کو حکم دیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قوم سے یہ حق کی دعوت برداشت نہ ہوئی، وہ آگ بگولا ہو گئے، دشمنی پر اتر آئے، حتیٰ کہ اس بندہ مومن کو قوم نے شہید کر ڈالا۔ اور شہید کا کیا اعزاز ہو رہا ہے، سیدھا جنت میں اس کو داخل کیا جا رہا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملاحظہ فرمائیں، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، یعنی جنت کی ایک کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے ایک بندہ مومن کے اس کی قبر میں۔ نیک شخص کی تمنا وہاں، یعنی شہید ہونے کے بعد بھی اس کو تمنا کیا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ حبیب نجار نے تمنا کی کہ کاش اس کی قوم کے لوگ بھی یہ بات جان لیتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح اہل ایمان کی عزت و اکرام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، حبیب نجار
شہید ہو گیا، اس کا اکرام ہو رہا ہے، آگے جنت کا ذکر بھی آگے ہمارے سامنے، مگر وہ چاہ رہا ہے لوگوں کو بھی پیچھے معلوم ہو جائے، کہیں گھر والے شاید رو رہے ہوں، قوم کے لوگ جو ہے وہ ان میں سے شاید کسی کو احساس ہو بیچارہ قتل کر دیے کہ نہ مجھے تو اللہ نے اکرام کیا، ارے تم بھی ایمان پر آ جاؤ، سبحان اللہ۔ ادھر جا کر بھی ایک بندہ مومن پیچھے والوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ کاش یہ بھی ایمان لا کر نیک اعمال پر آ جائے تاکہ آخرت کی کامیابی ان کو مل جائے۔ کس قدر ایمان بڑی دولت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے سینوں میں جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں اور ان کے محل قندیلوں کی طرح عرش سے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ قندیل کسے کہتے ہیں؟ فانوس وغیرہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے سینوں میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور ان کے محل قندیلوں کی طرح عرش سے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق ہمیں معلوم ہوا کہ جنت میں شہداء کا اکرام ہوتا ہے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، دعا تو کرنی چاہیے، تمنا بھی رکھنی چاہیے، اے اللہ اپنی راہ میں، اپنے راستے میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ یہ بندہ مومن شہید کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اکرام ہو رہا ہے، اور چند احادیث بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے آ گئی۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 27، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت والوں میں شامل فرما دیا۔ یہ آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہو گیا۔ نیک شخص پر انعامات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ بخش دیے اور اسے عزت والا مقام عطا فرمایا، اس کو بخش دیا گیا اور عزت والا مقام عطا ہوا۔ آگے ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور اس شخص کا ذکر کر کے ایک اور واقعے کا تذکرہ ہمارے سامنے اس حدیث مبارک میں آ رہا ہے۔ علمی بات، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے قبیلے کے پاس واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تجھ سے لڑیں گے، تم سے جنگ کریں گے۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مجھے سوتا پالیں گے تو بیدار بھی نہیں کریں گے۔ مراد کیا ہے؟ وہ میرا بڑا ادب کرتے ہیں، میں بڑا ہوں ان کی قوم میں۔ جو انہوں نے چاہا کہ جا کر دعوت دیں ان کو اپنی قوم میں، چنانچہ واپس جا کر حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہا نہ مانا اور تکلیف دہ باتیں سنائیں۔ جب فجر کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بالا خانے پر نماز ادا کی، اوپری منزل بالا خانے پر نماز ادا کی اور توحید و رسالت کی شہادت دی۔ باہر سے کسی ثقفی شخص نے انہیں تیر مارا اور شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو فرمایا، عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال سورہ یاسین میں ذکر کردہ اس شخص جیسی ہے جس نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا تھا اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ سورہ یاسین میں جو بندہ مومن کا ذکر چل رہا ہے اسے شہید کر دیا گیا، اور یہ ذکر حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر ان کا ذکر کر کے حضور نے فرمایا، یعنی حبیب نجار کا ذکر کر کے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 28، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور ہم نے نہیں نازل فرمایا اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر، اور نہ ہم نازل فرمانے والے تھے۔ یہ آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہوا۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ لشکر کا ذکر، اس لشکر سے مراد فرشتوں کا لشکر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتارے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے اتارنے والا تھا۔ ان لوگوں کی ہلاکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑا معاملہ نہ تھا، ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتے کی چیخ ہی کافی تھی۔ اللہ اکبر، بڑا ان کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا، بڑی مخالفت کی آگ بھڑک رہی تھی اور بندہ مومن کو شہید تک کر ڈالا، بڑے جذبات تھے۔ ان کو بجھانے اور مٹانے کے لیے اللہ نے کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا، ایک چیخ ہی ان کے لیے کافی تھی۔ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ عملی پہلو، جب قوموں کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے، غرور و تکبر انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے۔ وہ دنیا والوں کی طرح اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ لشکر بھیج کر کسی قوم پر فتح حاصل کی جائے، یہ تو دنیا والوں کو فوج اور لشکر کی ضرورت ہوتی، بلکہ اس کا حکم ہی کافی ہوتا ہے۔
ہمیں اس کی ذات و قوت پر اعتماد کر کے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ رب اس قدر طاقتور ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے مقابلے میں کسی کے اختیار چلنے والا نہیں۔ بس آج ہم میں یقین کی کمی ہے، آج امت کا زوال اور یہ بے بسی کی وجوہات کیا ہیں؟ آج ایمان پکا نہیں ہے، آج اللہ پر وہ یقین کی کیفیت، توکل کی کیفیت نہیں ہے جو قرآن پاک ہمارے سامنے ذکر فرما رہا ہے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 29، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی، پھر اچانک وہ بجھ کر رہ گئے۔ یہ آیت نمبر 29 کا ترجمہ، رسولوں کا انکار کرنے والوں کا انجام۔ تفاسیر میں ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک دہشت ناک چیخ ماری جس کے خوف سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر! ایک ہی فرشتہ جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، جبرائیل علیہ السلام، شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک چیخ ماری اور ساروں کے دل پھٹ گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ سلنڈر پھٹتا ہے تو دل پر کچھ اثر آتا ہے نا، بم بلاسٹ ہو تو دل دہک جاتا ہے، فرشتے کی چیخ ہو پوری قوم مٹا دی جاتی ہے۔ یہ عذابوں کی کیفیات قرآن پاک ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا اہم عملی پہلو ہم سب کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کا عذاب کبھی بھی کسی بھی شکل میں اور کہیں بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور اس کے لشکروں کو اس اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 18 میں یہ ذکر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 30، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کتنا افسوس ہے ایسے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتے وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، نافرمان بندوں پر افسوس، نافرمان بندوں پر حسرت یعنی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ حسرت کا معنی ہے بہت زیادہ دکھ اور پشیمانی ہونا، فوت شدہ چیز پر شدید افسوس ہونا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں افسوس کرنے والے فرشتے ہیں یا سب مؤمنین کو دعوت دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں پر افسوس کرو جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ تو ایک مراد ہے فرشتوں کا افسوس کرنا، ایک مراد ہے اہل علم کا، ایمان والوں کا افسوس کرنا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسرت سے مراد ایمان والے بندوں کی طرف سے اظہار حسرت نہ ہو بلکہ بطور استعارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حسرت کا اظہار ہو۔ ایک مثال کے طور پر یہ اظہار پیش کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے اس طرز عمل اور انجام پر، یعنی وہ لوگ پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے، اس لیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ آج بندوں کے لیے حسرت، ندامت اور غم ہے۔ بندوں کے لیے حسرت ہے، اللہ کے ساتھ کوئی حسرت کا معاملہ نہیں، بندوں کے لیے حسرت، ندامت اور غم کا معاملہ ہوگا۔ اور کل نافرمان قیامت کے دن کیا تمنا کریں گے، کاش پیغمبروں کی دعوت مانی ہوتی، کاش ہم نے حق قبول کیا ہوتا، لیکن کل ماننے کا فائدہ نہیں، آج ماننے کا فائدہ ہے، دنیا میں عمل کا موقع اور آخرت میں نتیجہ ہوگا۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 31، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ان کے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ انسانوں کو درس عبرت، انسانوں کو سابقہ نافرمان قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہلاک کیا کہ وہ واپس دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں آ سکیں گی۔ پچھلی قوموں کا ذکر عبرت و سبق آموزی کے لیے مستقل مطالعہ قرآن کے اس بیان میں ہمارے سامنے بات آ رہی ہے۔ عملی بات، اس قصے کو بیان کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے دراصل کفار مکہ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس طرح وہ مرد صالح اپنی قوم کا سچا ہمدرد اور خیر خواہ تھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ اہل ایمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے میں ہی ان کی فلاح اور نجات اخروی پوشیدہ ہے۔ جیسے وہ حبیب نجار اپنی قوم کا ہمدرد تھا، اللہ کے رسول تمہیں ہمدردی سے سمجھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیارے صحابہ تمہیں دعوت دے رہے، ان کی دعوت قبول کرنے ہی میں تمہاری اصل کامیابی ہے۔ آیت نمبر 32، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہوا، اس کی تشریح، بستی والوں کے واقعے میں سبق،
مرنے کے بعد اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم سب کو اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ آج عمل کا موقع ہے، کل نتیجے آخرت میں، یہ سبق بھی ہمارے سامنے آیا۔ اس کے بعد اگلا رکوع سورہ یاسین کا شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 33 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ فرمایا اور ہم نے اس سے اناج نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے، تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برسا کر ایک خشک اور مردہ زمین کو زندہ اور سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ زمین کے آباد ہونے سے انسان کو فائدہ، زمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے اناج پیدا فرماتا ہے جو انسانوں اور باقی جانداروں کی خوراک کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بارش کا برسایا جانا اللہ کی قدرت کی نشانی، اناج کا عطا کیا جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ سورہ یاسین کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 34، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں باغات پیدا فرمائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں چشمے جاری فرمائے۔ یہ آیت نمبر 34 کا ترجمہ، تشریح کرتے ہیں اس کی۔ نعمتوں کا ذکر، اس آیت میں کھجور اور انگوروں کے باغات اور میٹھے پانی کے چشموں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کھجور اور انگوروں کے باغات، کچھ لوگ کہتے ہیں آم کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ یہ بات ہم پہلے بھی کر کے آئے، آئندہ بھی آ جائیں گی۔ ہر طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ جس ماحول میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا وہاں کھجور تھی، انگور تھے، ان کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے۔ باقی سب بھی ہم سب کو اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ علمی بات، اکثر و بیشتر حیوانات اور نباتات کو زندہ رہنے کے لیے میٹھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دنیا میں 4/5 حصہ سمندری پانی کا ہے۔ اکثر حصہ پانی کا وہ سمندری پانی جو کہ کھارا ہوتا ہے، اور یہ پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ٹنوں کے حساب سے بخارات بن کر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے بارش بن کر دوبارہ زمین پر برستا ہے، اور سمندر کا کھارا پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بارش سے برسنے والا پانی پھر زمین میں جہاں جھیلوں، دریاؤں اور ندیوں کا روپ اختیار کرتا ہے، وہیں زمین میں جذب ہو کر چشموں اور کنوؤں کے ذریعے انسان کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ آبی چکر یعنی واٹر سائیکل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ واٹر سائیکل، یہ بارش کا نظام اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نظارہ، اور سمندر سے بخارات کا اٹھنا، ایواپریشن، بادلوں کا بننا، بادلوں کا جمع ہونا، پھر ان کا چلنا، پھر ان کا پھٹنا، بارش کا برسنا، گلیشیئرز کی صورت میں جمع ہو جانا، اسٹور ہو جانا، پھر برف کا پگھلنا، پھر دریاؤں میں پانی کا آنا، یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، الحمدللہ۔ اگلی اور آج کی کلاس کی آخری آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 35، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ آیت نمبر 35 کا ترجمہ۔ ان آیات میں اللہ کی قدرت کا تذکرہ اور نشانیوں کا بیان آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، قسم قسم کے میوے اور میٹھے پانی کا حصول انسان کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے۔ یہ ساری عطا کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ علمی بات، یہ مضمون سورۃ الواقعہ کے دوسرے رکوع میں زیادہ زوردار و مؤثر انداز میں بیان ہوا ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 27 پارے کی صورت ہے سورۃ الواقعہ۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مختلف تخلیقات کا ذکر فرما کر ہر بار یہ سوال کیا ہے کہ ذرا بتاؤ یہ چیز تم نے بنائی ہے یا اس کو بنانے والے ہم ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ ایک سوالیہ انداز میں اللہ نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ انتم کہہ کر اللہ بیان فرماتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کی ترجمانی یوں کی ہے، بڑا پیارا شعر ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، مغرب کی طرف سے باد سازگار عمدہ ہوائیں، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، یہ مٹی کس کی جس سے فصل نکلتی ہے اگتی ہے، یہ آفتاب روشنی کس کی ہے سورج کی، سب اللہ ہے جس نے ساری چیزیں عطا فرمائیں اور ہم پھل اور میوے اور فصلوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کا مقصد انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بار بار یہ تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہاں پر آ کر آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کے 2 رکوع میں رسالت کا تذکرہ تھا، پیغمبروں کے واقعات کا بیان تھا۔ اب جو تیسرا رکوع جس کا آج ہم نے مطالعہ شروع کیا اور آئندہ بھی جاری رہے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کے دلائل کا تذکرہ آج بھی آیا اور آئندہ کی کلاس میں بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کے، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ کی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔